سورہ آل عمران آیت نمبر 29 اور 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه يعلمه وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ لفظی ترجمہ ہے، قل کہو ان اگر تخفو تم چھپاؤ ما جو فی میں صدوری دلوں کم تمہارے، او یا تبدو ظاہر کرو ہو اسے، یعلم جانتا ہے ہو اسے اللہ اللہ رب العزت، وا اور یعلم جانتا ہے ما جو فی میں السماواتی اسمان، وا اور ما جو فی میں الارضی زمین، وا اور اللہ اللہ رب العزت علی اوپر کلی ہر شیء چیز، قدیر قادر۔ یوم دن تجدو پائے گی کلو ہر نفس جان ما جو عملت اس نے کیا من سے خیر بھلائی، محترن حاضر، وا اور ما جو عملت کیا اس نے من سے سوء برائی، تودو چاہے گی لوکاش انا کے بینا درمیان ہا اس کے، وا اور بینا درمیان ہو اس کے امدن فاصلہ بعیدہ دو، وا اور یحذر ڈراتا ہے تم کو اللہ اللہ رب العزت نفسا ذات ہو اس کی، وا اور اللہ اللہ رب العزت رؤوف مہربان بھی ساتھ العبادی بندوں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ رب العزت اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالی عز و جل ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پا لے گی جو اس نے کی تھی، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گی کاش میرے اور اس برائی یا اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ رب العزت تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالی عز و جل بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا یوم تجدو کل نفس، جس دن ہر شخص پا لے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 اور 30 میں ہر شخص کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اس آیت پر جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا ہی دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے۔ تمہارے دلوں کا ایمان ہے، نفاق ہے، قلوب کی طہارت ہے اور خباثت ہے، ناپاکی ہے، اچھے برے اور خیالات ہیں، نیک و بد ارادے ہیں، صحیح و فاسد منصوبے سازی ہے۔ دنیا سے تو چھپ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالی عز و جل عالم الغیب والشہادہ کے حضور سب کچھ ظاہر ہے، آیا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب جانتا ہے۔ وہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ رب العزت کے نزدیک دونوں حالتیں برابر ہیں، اس کو سب معلوم ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنے تمام اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا، خلوتوں جلوتوں میں کیے ہوئے اعمال، پہاڑوں، سمندروں، غاروں، صحراؤں، جزیروں اور کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے گئے اعمال
اعمال کا ایک ایک ذرہ آدمی کے سامنے موجود ہوگا۔ اس وقت برے اعمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے اور کسی طرح ان اعمال سے چھٹکارا مل جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا۔ آیت کریمہ کے حوالے سے سلف و صالحین کے طرز عمل کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ذیل کے چند واقعات کا ذکر ہے۔ حضرت توبہ بن سمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگایا تو ان کی عمر 60 سال تھی۔ دنوں کا حساب کیا تو وہ 21,500 تھے۔ انہوں نے چیخ ماری اور فرمایا، ہے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہو تو میں حقیقی بادشاہ سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، اور جب روزانہ 10,000 گناہ ہوں تو کیا صورتحال ہوگی۔ یہ سوچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ غش کھا کر گر پڑے اور رحمۃ اللہ علیہ کی روح جو ہے وہ اس جسم سے پرواز کر گئی۔ پھر ایک عورت، ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ کسی عورت پر عاشق ہو گیا۔ جب وہ عورت اس کے کام سے قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی تو یہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب جنگل میں پہنچ کر سب لوگ سو گئے تو اس آدمی نے اس عورت سے اپنا حال دل بیان کیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیا سب لوگ سو گئے ہیں؟ یہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ شاید یہ عورت بھی میری طرف مائل ہونے والی ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور قافلے کے گرد گھوم کر جائزہ لیا تو سب لوگ سو رہے تھے۔ واپس آ کر اس عورت کو بتایا کہ ہاں سب لوگ سو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، اللہ تعالیٰ عز و جل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ مرد نے جواب دیا، وہ ذات، وہ رب ذوالجلال تو نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ عورت نے کہا، جو نہ کبھی سویا نہ سوئے گا وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس آدمی نے اللہ تعالیٰ عز و جل کے خوف کے سبب اس عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے ارادے سے باز آ گیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے جواب دیا، رب العزت نے مجھے گناہ چھوڑ دینے اور اپنے خوف کے سبب جو ہے بخش دیا۔ رب العزت ہم سب کی بخشش جو ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔